لیے کہ اس میں ایک ایسی شخصیت کا زیادہ اہم رول بتایا گیا جن کا ویسے تو ہمارے ممبروں میں تذکرہ ہوتا ہے لیکن واقعات ذرا کم ہے. کہا کہ میں نے دیکھا میں جنت کے اس گوشے میں ہوں جہاں میرے جد رسول خدا بھی اور میری جدہ خدیجہ طاہرہ بھی ہیں. عام طور پہ جہاں پنجتن کی محفل ہوتی ہے وہاں جناب خدیجہ کا ذکر اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہے. اور وہاں پہ میرا دادا علی مرتضیٰ بھی، اور وہاں پہ میری دادی فاطمہ زہرا بھی، اور وہاں پہ میرے چچا حسن مجتبیٰ بھی، وہاں پہ میرے بابا حسین شہید کربلا بھی. چوتھا امام یہ حدیث نقل کر رہا، جنت کا وہ گوشہ جہاں پہ پنجتن جمع ہے خدیجہ طاہرہ کے ساتھ. میں آگے بڑھا، ایک بار میرے جد رسول خدا نے اشارے سے مجھے بلایا اور پھر میری جدہ خدیجہ طاہرہ کھڑی ہوں اور کہا کہ بیٹا آج اس جنت میں ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی حور سے جس کا نام بھی حورا ہے. شہزادی کے القاب میں یقیناً الحوراء الانسیہ ہے، مگر کہا کہ اس کا نام حورا ہے، وہ جنت کی حور. اور یہ کہہ کر جناب خدیجہ طاہرہ نے گویا یہ رشتہ کروایا. اور اس کے بعد میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ میرے جد رسول خدا نے میرا نکاح جنت میں کیا اور میری آنکھ کھل گئی. اب اس قسم کی احادیث معصومین کی ماں کے حوالے سے تو ہمارے یہاں ہیں کہ کسی امام معصوم کی ماں نے دیکھا کہ خواب میں ان کا نکاح رسول خدا نے امام سے کروایا، جس میں سب سے پہلا ہی واقعہ خود چوتھے امام کی والدہ کا ہے. جناب شہر بانو جب مدینے آئیں اور مولا نے کہا کہ شادی کے لیے تم آزاد ہو، اور انہوں نے میرے مظلوم آقا سرکار امام سید الشہداء کا انتخاب کیا، تو بعد میں سوال تو ہوا تھا نا کہ اتنے بڑے مجمع میں آپ نے یہ انتخاب کیسے کر لیا. کہا گرفتاری سے پہلے والی رات کو خواب میں شہزادی فاطمہ بھی آئی تھی، رسول خدا بھی آئے تھے، پورا واقعہ آپ سنتے رہتے. وہاں سے لے کے زمانے کے امام کی ماں تک نرگس خاتون نے بھی ایسے ہی واقعہ بیان کیا، 8ویں امام کی والدہ نجمہ خاتون نے بھی یہی واقعہ بیان کیا. تو معصومین کی ماؤں کے تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ خواب میں ان کا نکاح پہلے ہوا اور ظاہری دنیا میں بعد میں ہوا. مگر خود کوئی امام معصوم یہ کہے، وہ ایک ہی روایت ہمارے پاس ہے اور وہ چوتھے امام کی. فرماتے ہیں کہ ابھی یہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی. میں آگے بڑھا، میں نے دروازہ کھولا، یہ شہر مدینہ. ایک بار دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی دروازے پہ کھڑا اور اس کے پیچھے پورے حجاب کے ساتھ کوئی خاتون کھڑی. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں علی ابن الحسین سے ملنا. میں نے کہا نا علی ابن الحسین میں ہی وہ ہوں. بس ایک مرتبہ یہ سنا، ہاتھوں کو بوسہ دے کے قدموں کو بوسہ دی اور اس کے بعد کہا کہ میں مختار کی طرف سے مختار کا قاصد آپ کے پاس آیا ہوں، اور مختار نے آپ کے لیے یہ خط بھجوایا اور یہ تحفہ بھجوایا. یہ کہہ کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان خاتون کی جانب اشارہ کیا. اب میں نے خط دیکھا، لکھا ہوا کہ فرزند رسول حال ہی میں میرے پاس کچھ کنیزیں آئیں، لیکن ان میں سے ایک کنیز جو سندھ کے علاقے سے آئی، یہاں سے میرا اپنا تعلق، سندھ کے علاقے سے آئی، انتہائی پاک پاکیزہ و باعفت، انتہائی مقدس و پرہیزگار، عام کنیزوں کے برعکس. اب تک گرفتاری سے لے کے میرے پاس آنے تک کسی نامحرم کی نگاہ اس پہ نہیں پڑی. تو چنانچہ میں نے یہ سوچا کہ ایسے تحفے کے لیے میرے آقا اور مولا سے زیادہ بہتر کون ہوگا. میں یہ کنیز آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں، میرا یہ تحفہ قبول کیجیے. مولا نے جملہ سنا، اس کنیز کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھی. اچھا یہ کنیز 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 اس لیے کہ کتابوں میں اس طرح لکھا، ورنہ اسلام میں جو غلامی اور کنیزی کا ادارہ بنایا گیا ہے، سلیو گرل اور سلیو بوائے، اس اعتبار سے کنیز سے ہی نہیں. کنیز تو وہی ہوتی ہے نا جو امام کے حکم سے ہونے والے جہاد میں کافروں کی مدد کرتے ہوئے گرفتار کی جائے، یہ اس کیٹیگری میں آتی ہی نہیں. یہ ہے ہی نہیں کنیزیں، تاریخ میں لکھ دیا گیا، میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہر چیز کو سمجھانے کا. مولا یہ آپ کے لیے امام نے اشارہ کیا، وہ آ گیا. امام نے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام حورا. ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا میری جدہ خدیجہ طاہرہ نے جنت کی جس حور سے میرا نکاح کیا تھا اور جو نکاح رسول خدا نے پڑھایا تھا وہ حورا، اس کا نام بھی حورا. میں سمجھ گیا کہ یہ مختار کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی، لیکن اصل میں میرے جد رسول خدا اور میری جدہ خدیجہ طاہرہ کا تحفہ ہے، اور وہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کروں. مختار کا شکریہ ادا کیا امام،
مختار کا شکریہ ادا کیا، خط جوابی خط گیا، مختار کا شکریہ ادا کیا، کنیز کو لے کے آئے، اس کنیز سے شادی کی، اور اس شادی کے نتیجے میں چوتھے امام کا وہ صاحب فضیلت بیٹا ہمارے سامنے آیا جو زید شہید کے نام سے، جس کا نام تو مشہور ہے، لیکن